ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا دیتے، ان کا ہے مجھے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے، وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، اپنا چاہے تو مطلع نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے خصوصی پروگرام ماہ ربیع الاول کے حوالے سے اعلان نبوت سے فتح مکہ تک، اور یہ عنوان ہی ایسا ہے کہ اس میں ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ سامنے نظر آتی ہے۔ اب سیرت کی اگر دیگر احوال کو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں سفر ہجرت بھی ہے، اور ہجرت کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے وہ اقدامات ہیں، وہ دفاعی اقدامات ہیں، چونکہ اوس ہے، خزرج ہے، وہاں بنو قینقاع ہے، یہ وہ قبائل ہیں کہ جن میں پہلے ہی بہت زیادہ مسلمانوں کے لیے نفرت پائی جاتی تھی، لیکن سرکار علیہ السلام نے جب قدم رنجہ فرمایا مدینہ منورہ میں، تو پھر آپ نے وہ اقدامات فرمائے کہ جسے تاریخ میں آج بھی سنہری حروف میں لکھا گیا ہے۔ اس حوالے سے آج بات کریں گے کہ وہ کیا اقدامات تھے، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کفار کا کیا رویہ تھا، اور پھر یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کے ان اقدامات کے کیا اثرات ہیں، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب ہمارے مہمان ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے اور ہمارے ہر دل عزیز اور پسندیدہ عالم دین علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں قاری محسن قادری، جو کہ ماشاءاللہ ARYQTV ARY ڈیجیٹل کے ایک ایسے شناخواں ہیں کہ جن کی آواز، انداز، لہجہ پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے، تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ فرمائیے گا، سب سے پہلے میں چاہتا ہوں علامہ صاحب آپ ارشاد فرمائیے کہ حضور علیہ السلام نے وہ کون سے دفاعی اقدامات سب سے پہلے جو ہے وہ اختیار فرمائے کہ جن کی انتہائی ضرورت تھی، اس پر روشن ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت فرمایا اور مکہ مکرمہ کی وہ مشکلات اور تکالیف کے 13 سال کاٹے، پھر مسلمانوں نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم آیا تو پھر یثرب، جو بعد میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کی برکت سے مدینہ منورہ بنا، مدینہ طابہ اور طیبہ بنا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ہجرت جو ہوئی، رب کائنات فرماتا ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ فرمایا کہ جب کافروں کی شرارتوں کی وجہ سے آپ کو نکلنا پڑا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے نکلنے لگے تو ایک مرتبہ آپ نے منہ فرمایا کہ اے مکہ، میں تجھے بہت پسند کرتا ہوں۔ حضور کا مولد ہے، محبت وحی ہے، حضور کا بچپن وہاں گزرا اور بڑی محبت تھی، لیکن فرمایا کہ میری قوم نے مجھے ستایا، اور حقیقت یہ تھی کہ اللہ کا حکم تھا، اور یہ ایک ظاہر کفار کا ستانا ہوا، لیکن اسلام کا وہ نور اور برکتیں بہت پھیلنی تھی، اس کی وجہ سے رب کائنات نے حکم فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد جو سفر ہجرت ہے، اس کی جو تکالیف ہیں، مشکلات ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانیاں ہیں، اور سفر کے اندر بھی آپ کا دائیں بائیں ہو کر چلنا، چلتے چلتے جو ہے وہ مدینہ منورہ شریف پہنچ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر حضور کے ساتھ چونکہ 3 دن اور 3 راتیں رہے، تو اتنا زیادہ اثرات ہوئے کہ
پتہ نہیں چل رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں. اس پر تو سیدنا صحابہ رشک کیا صدیق کرتے اکبر تھے. رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چادر لے کر حضور کے سر پہ ڈالی کہ تاکہ یہ امتیاز میرے ہو جائے. آقا، یہ آقا ہیں اور یہ غلام ہیں. اور پھر بنو نجار کی بچیوں نے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی کہہ کر استقبال کیا. مدینہ منورہ شریف کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقدامات کیے اس کے اندر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قباء کے اندر آپ نے تقریباً 14 دن یا 16 دن آپ نے قیام فرمایا. وہاں پر ایک مسجد کی تعمیر فرمائی. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. اور پھر رب کائنات نے آل قباء کی نظافت کا اور ان کی طہارت کا بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذکر فرمایا. اس کے بعد جو ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اس کے بعد ہر شخص یہ تمنا کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی سواری میرے گھر پر آئے، ہمیں اس میزبانی کا شرف حاصل ہو اور ہم حضور علیہ السلام کے میزبان بنیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری اونٹنی مامور من اللہ ہے، فرمایا یہ جہاں چاہے گی اللہ کے حکم سے بیٹھ جائے گی. تو حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دفاعی سامنے اقدامات پر بیٹھے. بھی میں چاہتا ہوں کہ روشنی ڈال دیں. اور اس کے بعد سب سے پہلے جو ہے آپ نے مسجد کو تعمیر کیا. مدینہ منورہ شریف کے اندر جو مسجد نبوی ہے، یتیموں کی بچوں سے لے کر زمین خریدی اور اس کی پہلی پیمنٹ بھی جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. دیکھیں دفاعی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو سب سے پہلے مواخات فرمایا. یہ بھی ایک دفاعی تھا کہ معیشت کا کوئی راستہ نکالنا ہے. عہد مواخات بالکل عہد مواخات فرمایا. اب یہاں پر آئے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے ہیں، اپنے کاروبار کو، گھر بار کو، لدے بدے سب کچھ چھوڑ کے. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اب یہاں پر سب سے پہلا جو کام کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی طور پر مواخات کیا. اس کے بعد اوس و خزرج کے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اوس و خزرج کے درمیان سالہ سال سے لڑائی تھی، لیکن ان کے درمیان وہ حضور نے محبت پیدا فرما دی. انصار کے درمیان وہ پیار پیدا ہو گیا کہ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی خود فرمایا یاد تو کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر کرم کیا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. فرمایا کہ تم آپس میں اعداء تھے، ان کی برکت سے اخوان بن گئے، بھائی بن گئے. تو پہلا یہ بھی ایک دفاعی اقدام تھا. دیکھیں کوئی بھی قائد ہوتا ہے وہ جب اپنی قوم کو منظم کرتا ہے اور اپنے لوگوں کو مضبوط کرتا ہے تو ان کی معیشت کے راستوں کو بھی مضبوط کرتا ہے. اگر معیشت نہیں ہوگی تو قوم غلام ہو جائے گی، قوم کمزور ہو جائے گی. تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معیشت کو مضبوط کیا اور ان کے لیے بازاروں کو، ان کے لیے زمینوں کو، ہر چیز کو جو کر سکتا تھا. اس کے بعد چونکہ مدینے کے جو یہود تھے وہ بہت سازشی تھے اور ان کے دل کے اندر جو ہے ایک آگ بھڑک رہی تھی پہلے سے. یہودیوں کی دشمنی ایک مشہور ہے کہ ان کو جو ہے نا بہت زیادہ اس چیز پر تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی المقدور کوشش کی کہ آل مدینہ کے یہود ہیں ان کے ساتھ معاہدات کیے جائیں، ان کے ساتھ معاملات کیے جائیں اور ان کو ٹھنڈا کیا جائے. میثاق مدینہ جسے میثاق مدینہ مشہور ہوا، خاص طور پر ان کے ساتھ معاہدات کیے، اسی طرف میں آ رہا تھا. لیکن وہ کسی طور پر بھی جو ہے ان معاہدات پر قائم نہیں رہے اور اس کے بعد پھر جو ہے آگے چل کر جو بنو قینقاع ہے ان کے ساتھ جو جنگ ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدامات جو کیے، ایک معیشت کو محفوظ کیا اور ایک مدینہ منورہ کے ڈیفنس کو محفوظ کیا. اور یہ طے ہوا ان کے ساتھ سب سے پہلے کہ جو بھی مدینے پر حملہ کرے گا ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں. واہ واہ واہ، بہت عمدہ. یہ دفاعی حضور علیہ السلام کی جو پالیسی، جو حضور علیہ السلام نے اپنی حکمت، حضور کی ہمیں سیرت بھی پڑھنی چاہیے، حضور کی بصیرت بھی پڑھنی چاہیے کہ حضور نے کس انداز میں اس سینیریو کو دیکھا اور اس کے بعد اقدامات فرمائیں گے. یہ جو میثاق مدینہ ہے بنیادی طور پر یہ وہ معاہدہ ہے کہ جس میں مدینہ کو پروٹیکٹ کیا جانا تھا کہ مدینہ پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم سب مل کر، جتنے قبائل ہیں یہاں پر، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، مہاجرون انصار، سب مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے چونکہ اسے ریاست مدینہ بنانا تھا. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے اور اعلان نبوت سے فتح مکہ تک، یہ بہت اچھے انداز میں علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب نے بیان فرمایا کہ کیا اقدامات، وہ دفاعی اقدامات جو ضروری تھے مدینہ، ریاست مدینہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے. اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مدینہ کے جو یہودی تھے ان کا رویہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس طرح کا تھا. مفتی صاحب بیان فرمائیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ بارک وسلم.
اس پہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور خاص طور پر کتب سیرت کو پڑھتے ہیں تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمان ایک طرف اور ایک طرف یہود، یہ دو رویے دونوں ہمیں پیرالل نظر آتے ہیں، متوازی اور اپوزٹ۔ ایک طرف ہمیں کرم ہی کرم نظر آتا ہے، عطا ہی عطا نظر آتی ہے، دوسری طرف ہمیں خطا ہی خطا نظر آتی ہے، ایک طرف وفا ہی وفا نظر آتی ہے، دوسری طرف جفا ہی جفا نظر آتی ہے، ایک طرف سے شرافت کی انتہا ہے اور دوسری طرف سے رذالت اور سخافت کی انتہا ہے۔ تو یہود مدینہ جو ہے انہوں نے ہمیشہ جب تک وہ مدینہ منورہ میں رہے انہوں نے سازشوں کا جال بچھا کر رکھا، ہمیشہ ریشہ دوانیوں میں مصروف رہے، ہر طریقے سے انہوں نے کوشش کی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی، داخلی سطح پر بھی اور خارجی سطح پر بھی۔ تو ان کا رویہ معاندانہ، حاسدانہ اور سازشوں سے بھرپور تھا، معاندانہ بھی تھا، حاسدانہ بھی تھا۔ حسد کی مختلف وجوہ ہیں، کیونکہ وہ ایک تو اس بات پہ سب سے بڑا جو ان کو اعتراض تھا وہ تو یہ تھا کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے بھی اسی طرح مقر اور معترف تھے اور مطالبہ کرتے تھے ایمان لانے کا، جس طرح دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانے کا مطالبہ کرتے تھے۔ اور چونکہ یہ انہیں نبی نہیں مانتے تھے تو ان کا بہت بڑا اعتراض یہ بھی تھا کہ آپ انہیں نبی کیوں مانتے ہیں، حالانکہ ان کے نظر میں وہ نبی تو درکنار کوئی شریف انسان کہلانے کے حقدار بھی نہیں تھے ان باطل لوگوں کی نظر میں۔ تو اسی لیے جو ہے وہ یہ مسلمانوں کی مخالفت کرتے تھے۔ دوسرا حسد بھی تھا کہ یہ بنو اسرائیل کی بجائے بنو اسماعیل میں یہ نبی آ گئے، اور دیگر وجوہ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ پہلے سرکار عیسیٰ علیہ السلام کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے مالی طور پر بھی اور علمی طور پر بھی یہود کو ایک طرح کی سربراہی حاصل تھی کہ لوگ اپنے علمی معاملات میں بھی یہود کی طرف رجوع کیا کرتے تھے اور مالی طور پر بھی لوگ ان کے دست نگر تھے۔ تو ان کی ایک بالا دستی تھی۔ جب سرکار عیسیٰ علیہ السلام کا آفتاب عالم تاب طلوع ہوا تو انہیں اپنی یہ بالا دستی جو ہے یہ ختم ہوتی نظر آئی، انہیں اپنے ایوانوں میں لرزہ محسوس ہوا، اس وجہ سے بھی انہوں نے حسد کیا اور اناد کا مظاہرہ کیا۔ اب جو انہوں نے اس جو رویہ اختیار کیا، یہ رویہ ہمیں پیچ در پیچ اس کے تانے بانے نظر آتے ہیں سازشوں کے ہر سطح پہ۔ ایک تو انہوں نے یہ اقدام کیا کہ داخلی سطح پہ نقصان پہنچانے کی یہ صورت کی کہ انہوں نے ایک منافقین، آپ کو فرقہ اور گروہ نظر آئے گا منافقین کا، منافقین کے اندر اوس اور خزرج کے بھی کچھ لوگ تھے، لیکن یہود نے بھی اپنے کچھ لوگوں کو باقاعدہ لانچ کیا جنہوں نے آ کر اسلام قبول کیا، ظاہری طور پر باطن کافر ہی تھے، باطن یہودی ہی تھے، ظاہری طور پر اسلام قبول کیا اور بڑے جی بالکل یہ انہوں نے اسٹریٹجی کے طور پر پالیسی استعمال کی، اختیار کی، اور جو ہے ظاہری طور پر بڑے جوش و خروش سے چند دن آتے مسجد نبوی شریف میں نمازیں پڑھتے، چند دنوں کے بعد ان کا جوش ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا اور پھر دوبارہ اپنے دین کی طرح واپس پلٹ جانے کا اظہار کرتے اور یہ کہتے کہ بھئی ہم نے تو یہ دین اخلاص سے قبول کیا تھا لیکن ہمیں اس کے اندر کوئی خیر نظر نہیں آئی، یہ دین اس قابل نہیں ہے کہ کوئی اس دین کو اختیار کرے، یہ دین تو بہت ٹھنڈا ہے، اور دوبارہ واپس لوٹتے۔ یعنی یہ کر کے وہ تاثر یہ دیتے کہ دیکھو جو لوگ اسلام قبول کر رہے تھے ان کو وہ ایک تو نیچا دکھانے کے لیے اور دوسرا تاکہ بد دلی پھیلے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے دشمن کو نقصان پہنچانے کا کہ ان کی صفوں میں بد دلی پھیلائی جائے۔ تو یہ مسلمانوں میں ایک تو بد دلی پھیلانے کا انہوں نے یہ انداز اختیار کیا، ان کی اسٹریٹجی تھی حضور کے ساتھ جو رویہ تھا، اور حضور جان علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کا رویہ یہ تھا کہ کچھ لوگ تو وہ تھے جو ایسی سامنے آ کے بڑی جو چکنی چپڑی میٹھی باتیں کرتے تھے اور پیچھے جا کے بعد میں مذاق اڑایا کرتے تھے، بعض میں ایسی باتیں کرتے تھے جو سرکار عیسیٰ علیہ السلام کے شان نہ ہو۔ ایک دوسرا طریقہ ان کا یہ تھا سرکار عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا کہ بعض لوگ آ کر سرکار عیسیٰ علیہ السلام سے باقاعدہ سوالات پوچھتے تھے، حضور جان عالم عیسیٰ علیہ السلام ان کے تسلی بخش جواب عطا فرماتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ان تسلی بخش جوابات کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور سرکار عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہی آپ کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کو نگیٹ کرتے تھے، ڈینائی کرتے تھے، سرکار عیسیٰ علیہ السلام کے صبر و تحمل کا امتحان لیتے تھے، یعنی پوری طرح بدتمیزی سے پیش آتے تھے۔ لیکن حضور جان عالم عیسیٰ علیہ السلام ان کے اس رویے کے باوجود حلم کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ آپ کا حلم، آپ کا صبر، آپ کا حسن اخلاق، اس پہ کبھی کسی کو انگلی رکھنے کی، انگشت نمائی کا کبھی کسی کو موقع نہیں مل سکا، سرکار نے کبھی موقع دیا ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ وہ جو خارجی سطح پر باہر جو ہے قریش مکہ کے ساتھ، کفار مکہ کے ساتھ جو انہوں نے ساز باز کی، وہ ساز باز الگ، پھر جو اوس اور خزرج کے مابین پرانی جنگوں کی یاد تازہ کر کے لڑانے کی کوشش الگ۔ ایک موقع پہ باقاعدہ بعض یہودی چلے گئے، جا کے پلاننگ کے ساتھ انہوں نے ان کو یاد دلائے، پرانی باتیں یاد دلائیں کہ دیکھو تمہارے ساتھ ایسا ہوا، انہوں نے کہا ایسا کیا تھا۔
یہاں تک تاکہ کہ آگ جذبات بھڑک کو وہ گئی، کیا جائے، بالکل ان بھڑکایا کے جائے۔ جذبات بڑھیں گے تک کی، اور وہ لوگ باقاعدہ بھڑک گئے، یہاں تک کہ آپس میں لڑ پڑتے۔ حضور جان عالم علیہ السلام کو پتہ چلا تو سرکار علیہ السلام خود بنفس نفیس تشریف لائے اور لا کر آپ نے انہیں سمجھایا۔ آپ کے سمجھانے پر آپ کے ارشادات نبوت سن کر اور حضور کی توجہ جو آپ کے قلب مقدس سے توجہ پڑ رہی تھی، اس توجہ سے دونوں کی برکت سے وہ ٹھنڈے پڑ گئے اور انہیں آپس میں معافی تلافی کر لی، بھائی بن گئے۔ اور اسی وہی ان آیات کا اگر شان نزول پڑھیں تو ان آیات کا شان نزول بھی یہی واقعہ ہے جو کہ ابھی علامہ صاحب نے پڑھی بھی، کہ سرکار علیہ السلام کی برکت سے جو ان کو اخوان بنایا گیا تھا، جو دشمن اصبحتم تھے بنعمت وہ آپس میں اخوانا، بھائی بھائی ہو گئے۔ تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم آپس میں دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ کیا بات، کیا بات، مفتی صاحب نے بہت اچھے انداز میں جواب مکمل فرمایا۔ اور تاریخ اسلام میں بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جس میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب کسی صحابی رسول نے ایمان قبول کیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام ہے، ایک ایسا ہے کہ اس میں خود بہت سی چیزیں نظر آتی ہے کہ کیا جاہو جلال۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام ہے، ایک ایسے صحابی رسول کی جن کے قبول اسلام کو بھی علیحدہ سے جب بیان کیا جائے گا تو آپ پر یہ ظاہر ہوگی چیز کہ صرف ہجرت کے بعد کی حضور علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس میں صرف ہجرت نہیں بلکہ بہت کچھ ہے۔ کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جیسے مفتی صاحب نے یہودیوں کے سازشوں کا ذکر فرمایا، یہود کا ہمیشہ یہی کردار رہا ہے اسلام اور عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور اپنے ساری قوم کو انہوں نے نفرتیں بھری ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام، جن کا نام حسین بن سلام ہے، حسین بن سلام، اور آپ جو ہے آپ خود عالم تھے، آپ کے والد عالم تھے اور قوم کے اندر بڑے ہی معتبر تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم نے اپنی کتابوں کے اندر، اپنی کتاب کے اندر، توریت کے اندر جو نشانیاں پڑی ہوئی تھی، میں ان نشانیوں کو دیکھتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، اللہ اکبر، اللہ۔ اور پھر خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے حوالے سے مجھے پتہ چلا کہ حضور نے فرمایا کہ افشوا السلام واطعموا الطعام عرفت ومن لم تعرف۔ تو مجھے پتہ چلا کہ اس نبی کی دعوت بڑی عالمگیر ہے اللہ، اور یہ انسانیت کے حوالے سے بہت محبت کرنے سبحان والا۔ میں یہ اللہ، ساری چیزیں نوٹ کرتا رہتا تھا، ان نشانیوں کو بھی، ان کو بھی۔ ایک یہ فرمایا۔ دوسری ایک روایت یہ ملتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے نبی مدینہ منورہ شریف کے اندر داخل ہوئے اور ہر طرف استقبال اور طلع البدر علینا، سبحان میں بھی ایک درخت پہ چڑھا اور چڑھ کے میں دیکھنے لگا، اور اس کے بعد میں وہ نشانیاں ساری کی ساری، چونکہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے تھے، قرآن کہتا ہے یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، جیسے انسان اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، بچوں کو جانتا ہے۔ کوئی نابینا بھی ہوگا نا، اپنے بچے کو ہاتھ رکھے گا تو اس پہچان لے گا، مس سے پہچان جائے گا کہ اتنی پہچان تھی۔ ان کی کتابوں کے اندر اتنی نشانیاں تھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن صرف جیسے مصعب نے فرمایا، صرف حسد کی بنیاد پر، عناد کی بنیاد پر ان کی وہ سرداری جا رہی تھی، ان کا سب کچھ جا رہا تھا، تو وہ قبول نہیں کرتے، ان کو پتہ تھا اس بات کا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے اور آ کر جو ہے وہ سوالات کیے کچھ خاص طور پر کہ جنتیوں کا سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا، یہ بچہ جو ہے ماں کے مشابہ ہوتا ہے یا باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے رہے، حضور سوالات کے جوابات دیتے رہے، بڑا آپ کا دل مطمئن ہوا اور بڑے آپ خوش ہوئے۔ دوسرے ایک روایت کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ سوالات تو میں پوچھتا رہا، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ جب میں نے حضور کا چہرہ دیکھا تو میرے دل نے یہ گواہی دی کہ ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، سبحان اللہ، خدا کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو چہرہ سکتا۔ نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ اس خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے قلب سلیم عطا فرمایا ہوا تھا، اور میں نے جو ہے نا دیکھتے ساتھ، لیکن میں وہ نشانیاں ساری پوری کرتا رہا۔ آخر کے اندر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آپ نے کلمہ پڑھا۔ اگلی بات سنیے گا رئیس بھائی، جی ارشاد ارشاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ بھائی عبداللہ بن سلام جو ہے، حسین بن سلام، یہ تم میں کیسا شخص ہے؟ انہوں نے کہا وہ سید ابن سید، عالم ابن عالم۔ فرمایا یہ تو سردار ہے ہمارا، سردار کا بیٹا ہے اور عالم ہے اور عالم کا بیٹا ہے، اس سے بڑا معتبر کوئی نہیں مدینے کے یہود کے اندر۔ بولا اچھا، بولا اگر یہ میری نبوت کو قبول کر لے، بولا اس سے بڑا ذلیل کوئی نہیں ہے، یہ فلانا ہے۔ آپ ان کا تعصب دیکھیں کہ ایک منٹ پہلے وہ کیا کہہ رہے تھے ان کے بارے میں، لیکن جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے کیا کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہودیوں کے عالم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرما دیا، اللہ نے ان کو جو ہے اسلام کو قبولیت کا شرف عطا فرمایا، اور عالم ہونے کے باوجود
اور یہودیوں کی سازشیں اور فتنوں کے باوجود انہوں نے اتنے عالی شان طریقے سے اسلام قبول کیا اور پھر اسلام کی ترویج فرمائی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ محبت سے رہے, وہ پیار سے رہے, کئی حدیثیں اور کئی چیزیں جو نا آپ کے ذریعے پھیلی. تو آپ نے صحیح فرمایا کہ آپ کے اسلام کو ایک الگ طور پر دیکھا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سبحان اعزاز اللہ. عطا دیکھیں فرمایا. اس شخصیت کی, یعنی کہ ایسے عظیم الشان صحابی کہ جو خود عالم اور عالم کے بیٹے, یعنی کہ اس دور کے اور اپنے مذہب کے حوالے سے, لیکن جب اسلام قبول کیا تو سبحان اللہ کیا شان ہے ان کی. اور اس حوالے سے آج بھی تاریخی کتب میں آپ کا ذکر آتا ہے, ان کے قبول اسلام کا واقعہ آتا ہے. چونکہ ایک تجسس تھا اسلام کے لیے, ایک ان کے اندر تھی دل میں, کہ اللہ نے انہیں ایمان کی روشنی سے سرفراز فرما دیا. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. اعلان نبوت سے فتح مکہ تک حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا حوالہ ہے, اور ARYQ-TV نے ماہ ربیع النور, ماہ ربیع الاول میں اس پروگرام کو سجایا ہے تاکہ سیرت سے ہم قریب ہو سکیں, سیرت کے ان واقعات سے قریب ہو سکیں. اب مدینہ تشریف لانے کے بعد جو پہلا معرکہ ہے وہ بنی قینقاع سے ہے, اور وہ کس انداز کا ہے؟ ظاہر یہودیوں کا قبیلہ ہے, طاقتور ہیں, متعصب ہیں, جھگڑالو ہیں. اس سے پہلا معرکہ ہے. کیا فرمائے گا مفتی صاحب؟ دیکھیں, ہم مدینہ منورہ کے اندر جو یہود کے قبائل آباد تھے, بنیادی طور پر 3 قبائل تھے ان کے مشہور جو قبائل تھے. ایک بنو قینقاع, نون کے دمہ کے ساتھ, نون کے پیش کے ساتھ ہے, بنو قینقاع. دوسرا بنو نذیر, عربی میں ضاد ہے, اردو کے اندر جب ہم کہتے ہیں تو ذات کہتے ہیں, تو بنو نذیر, عربی میں نذیر. اور تیسرا بنو قریظہ. تینوں ہی شرارتی تھے, اور تینوں ہی وہ جو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان فرمایا نا کہ ایمان والو, اپنے سوا کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ, رازدار نہ بناؤ. لا یالونکم خبالا, کہ یہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. ودوا ما عنتم, کہ جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے یہ اس پر خوش ہوتے ہیں. قد بدت البغضاء من افواہہم, ان کے منہوں سے, ان کی زبانوں سے ان کا بغض ظاہر ہو چکا, جو باتیں یہ کرتے تھے. اور قرآن نے اس کو واضح کر دیا. بالکل, قرآن اس کو اب کسی کو دھوکے میں پڑنے کی ضرورت نہیں, یہودی دھوکے آپ کا دوست نہیں ہو سکتا. جی, قرآن انڈورس کر رہا, اور قرآن بتا رہا ہے وما تخفی صدورہم اکبر, اور جو ان کے سینوں نے چھپا رکھا ہے وہ تو اس سے بھی بڑا ہے. اس سے بھی جو منہ سے ظاہر کر رہے ہیں وہ تو ہے ہی ہے, لیکن جو ان کے سینوں کے اندر جو بغض ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. تو یہ یہود کی جو تصویر کھینچی ہے قرآن مجید فرقان حمید نے, بالکل حقیقی اور سچی تصویر ہے. اس سے عمدہ تصویر کھینچی ہی نہیں جا سکتی. خالق کائنات ہے, اس نے بالکل صحیح تصویر کھینچی ہے. تو یہود کی ساری زندگی مدینہ منورہ کے اندر یہود جو رہتے تھے, چند سعید روحوں کو چھوڑ کر, جن میں سے ایک سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بھی ہیں, جن کا بھی بہت خوبصورت انداز میں قبلہ اللہ صاحب نے کمال کیا ماشاءاللہ, بہت اچھے انداز میں ذکر فرمایا. بڑی صراحت کے ساتھ ماشاءاللہ. تو یہ چند سعید روح ہیں, سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ چھوڑ کر بقیہ جو یہود ہیں وہ سارے کے سارے ہمیں اسی کا پیکر نظر آتے ہیں, کہ انہوں نے ہمیشہ حسد, اناد, دشمنی کا کوئی ذریعہ نہیں چھوڑا. منفی پروپیگنڈا کرنا جو ہے یہ تو انہوں نے کیا ہی کیا, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی طرف سے فزیکلی, حصی طور پہ نقصانات پہنچانے کی بھی پوری کوشش کی. تو یہ جو بنو قینقاع ہیں, ہوا یہ تھا کہ مسلمان, ان کا جو محاصرہ کیا گیا ہجرت کے 20 ماہ بعد شوال میں ان کا محاصرہ ہوا ہے. 15 شوال کو محاصرہ ہوا اور 15 روز تک جاری رہا. پس منظر کیا, اس کا کنٹیکسٹ کیا ہے, کیوں محاصرہ کیا گیا ان کا؟ محاصرہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے بازار میں ایک خاتون, مسلمان خاتون نواحی علاقوں کی, وہ گئی کچھ خریداری کے لیے. تو زرگر کی دکان پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی, تو ان میں سے کچھ شرارتیوں نے کیا کیا کہ پیچھے سے ان کا ستر جو ہے, پردہ جو ہے, وہ نیچے سے تہبند جو ہے وہ اٹھا کر اس طرح پیچھے ایک کانٹے کے ساتھ, پشت کے ساتھ, قمیص کے ساتھ باندھ دیا. اب اس خاتون کو پتہ نہیں چلا, خبر نہیں ہوئی, وہ اس سے اویئر نہیں تھی. اب جب وہ خاتون اٹھی تو اس کا ستر ظاہر ہو گیا. یہ دیکھ کر وہ سارے ہنسیں لگ گئے, ٹھٹھا کرنے لگے, ٹھٹھا اڑایا. تو وہاں پر ایک مسلمان موجود تھا, اس نے غیرت میں آ کے وہ آگے بڑھا, اور جس یہودی نے یہ حرکت کی تھی اس نے اسے سر تن سے جدا کر دیا, اس کا سر قلم کر دیا, جان سے مار دیا. اب جب مسلمان نے غیرت میں آ کے یہ اسے قتل کیا تو بقیہ یہودی جو ہے وہ کٹھے ہو گئے. کٹھے انہوں نے اس مسلمان کو زد و کوب کرنا شروع کیا اور بہت بے دردی سے اسے شہید کر دیا. اب جب یہ خبر پہنچی مدینہ منورہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے میں, سرکار کے دربار میں, اب چونکہ یہ معاملہ ایسا تھا, یہ غیرت کا معاملہ تھا, یہ درگزر کرنے والا نہیں تھا. سرکار نے ساری زندگی درگزر فرمایا, جس حد تک درگزر کیا جا
سکتا تھا اس حد تک آپ نے عفو درگزر سے کام لیا، لیکن چونکہ ہمیشہ ظالم سے درگزر کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی اخلاقی خامی ہے۔ اگر ہمیشہ ظلم سے درگزر کیا جائے گا تو ظلم پنپتا رہے گا، ظلم ختم کیسے ہوگا؟ ظلم کو ختم کرنے کے لیے راستہ روکنا بھی ضروری ہے، سد باب بھی ضروری ہے۔ تو یہ مجبوراً جب یہ بالکل اب اس کا کوئی چارہ کار نہیں رہا اور اسے روکنے کا، تو اب سرکاری صاحب السلام لے کر گئے۔ اقبال نے کہا تھا نا، غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ تو یہ حقیقت جو اقبال نے بھی اس کی منظر کشی کی ہے۔ تو اب سرکاری صاحب السلام جو ہے وہ تشریف لے کر گئے، اب یہ محاصرہ ہوا۔ جب ان کا محاصرہ کیا گیا، 15 روز محاصرہ جاری رہا۔ پہلے تو انہیں بڑا وہ تھا کہ جناب ہم مقابلہ کر لیں گے، لیکن جب 15 روز گزرے اور ان کی ساری ہوا غبارے سے نکل گئی، دم خم سب ختم ہو گیا، تو اب انہوں نے جو ہے وہ کیا کہ حضور آپ فیصلہ کریں، ہم آپ کے فیصلے پہ راضی ہیں، جو فیصلہ آپ چاہیں کریں۔ اب سرکاری صاحب السلام نے فیصلہ یہ فرمایا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ 3 دن کی انہیں مہلت عطا فرمائی، 3 دن کے اندر سارے یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ، جلا وطن کر دیا انہیں، اور جو مال و اسباب ہے وہ اپنا مال و اسباب یہاں چھوڑ کے جاؤ گے۔ 3 دن گزرے، 3 دن بعد انہوں نے پھر مہلت مانگی، تھوڑی سی مہلت اور دے دیے، فرمایا لا ساعۃ واحدہ، ایک ساتھ بھی نہیں ملے گی، اور انہیں اس طرح جو ہے جلا وطن کیا گیا۔ تو یہ انہیں جلا وطن جو کیا گیا اور ان کے ساتھ یہ غزوہ درپیش آیا، یہ بھی انہی کی حرکتوں، انہی کی سازشوں، انہی کے ظلم و ستم کے نتیجے میں پیش آیا، اور یہ بھی اچھا ہی ہوا کہ اس طرح مسلمانوں کو ان یہود کے قید سے، ان کے مکر سے، ان کی سازشوں سے، ان کے فریب سے نجات ملی، اور فتح مکہ کے لیے راستہ ہموار ہوا، اور عالمگیر ریاست جو سرکار نے قائم کرنی تھی اس کے لیے جو ہے راہ ہموار ہوا۔ بہت عمدہ انداز میں ایک ریاست مدینہ کا جو قیام ہے، اس کے لیے حضور علیہ السلام کے جو اقدامات ہیں، اور یہودیوں کو جو بے نقاب کرنے کا سرکار علیہ السلام کے جو اقدامات ہیں، سرکار علیہ السلام نے یہودیوں کو ایسا بے نقاب فرمایا کہ قرآن نے جس طرح یہودیوں کی مذمت کی ہے، اس کو واقعتاً عملی طور پر جو اس کا مظاہرہ ہم دیکھتے ہیں حضور علیہ السلام کی اقدامات سے نظر آتا ہے۔ علامہ صاحب، آپ نے ماشاءاللہ ابتدا سے، یعنی حضرت ابو ایوب انصاری سے لے کر، اور آپ نے مسجد قباء کا بھی حوالہ دیا، دفاعی آپ نے وہ ان تمام اسٹریٹجیز کو آپ نے بیان فرمایا۔ ہم سفرنامے پڑھتی ہے ہماری قوم، ہمارے نوجوان، فلاں سفرنامہ، حضور کا اگر سفر ہجرت پڑھا جائے، حضور کی سیرت اور مدینے کے اقدامات پڑھنا کتنا ضروری ہے نئی جنریشن؟ بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ یہ ہمارے دین کی، آپ یہ سمجھے کہ ہمارے دین کا سبجیکٹ ہے۔ قرآن ہے ہمارے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے، اور حضور کی سیرت اور حضور کے اصحاب و حضور کے آل کی سیرت، یہ تو فاؤنڈیشن ہے ہمارے دین کی۔ جس بنیاد سے، فاؤنڈیشن سے ہم دور ہو گئے، جس کی وجہ سے ہمیں حقائق کا پتہ نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت بیان کیا، لیکن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ وہ صاحب نے بڑا اچھا فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ اس پر زور دینا چاہیے۔ حضور علیہ السلام حتی المقدور کوشش کرتے رہے کہ ان کے ساتھ کو صلح کا راستہ ہو، میثاق بھی ہوا، سب کچھ ہوا، معاہدات ہوئے، لیکن رئیس بھائی پوری تاریخ دیکھ لے اسلام کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی معاہدے کو نہیں توڑا۔ صلح حدیبیہ کا دیکھیں، میثاق مدینہ دیکھیں، حضور نے ہمیشہ معاہدات کی پاسداری کی ہے جس کے ساتھ ہوا۔ سب سے پہلے انہوں نے معاہدوں کو توڑا ہے، اور اس کے بعد یہ حالات اور یہ سارے کے سارے واقعات ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صادق الوعد والامین اس پہلے بھی مشہور تھے، اور آج بھی الحمدللہ تعالی حضور کا یہی کردار ہے۔ آپ دیکھیں، ایک ہے کاروبار کرنا، ایک ہے ان کے ساتھ دلی محبت رکھنا۔ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، ان کو کبھی دوست نہ بناؤ، رازدار نہ بناؤ، فرمایا وہ تمہارے کبھی رازدار دوست نہیں ہو سکتے۔ بہت عمدہ انداز میں علامہ صاحب نے کنکلوژن پیش کیا، خلاصہ پیش کیا آج کے اس پروگرام کا۔ ہر برائی میں گرہ دیس نکالا جس نے، ڈگمگاتے ہوئے انسان کو سنبھالا جس نے، کر دیا مشرق و مغرب میں اجالا جس نے، اسی انسان کو محبوب خدا کہتے ہیں، اور نام سنتے ہیں تو سب صلی اللہ کہتے ہیں۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، آپ تشریف لائے۔ علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ قاری محسن قادری بھائی آپ کا بہت شکریہ، بہت اچھا پڑھتے ہیں، اور ایک اور کلام انشاءاللہ ہم ان سے سنیں گے، ان کی نعت سنیں، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدایہ درود پیش کریں، اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی رسول، اے ختم رسول خیرات محمد سے پا کر، خیرات محمد سے پا کر، اس ناز سے کہتے
ہیں منگتے اس ناز سے کہتے ہیں منگتے دکھیوں پہ کرم کرنے والا دکھیوں کوئی نہیں دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں اے ختم رسول